اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام وَأَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِمِلْكِ النِّكَاحِ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا سَكَنًا وَمُسْتَرَاحًا وَأُنْسًا وَوَاقِيَةً وَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا يَجِبُ أَن يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِّنْهُ عَلَيْهِ وَوَجَبَ أَن يُحْسِنَ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ وَيُكْرِمَهَا وَيَرْفَقَ بِهَا وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ عَلَيْهَا أَغْلَظَ وَطَاعَتُكَ بِهَا أَلْزَمَ فِيمَا أَحْبَبْتَ وَكَرِهْتَ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً فَإِنَّ لَهَا حَقَّ الرَّحْمَةِ وَالْمُؤَانَسَةِ وَمَوْضِعُ السُّكُونِ إِلَيْهَا قضاء اللذة التي لا بد من قضائها وذلك عظيم ولا قوة إلا بالله۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا شمار ان افراد میں سے فرمائے جو حقوق کا پاس کرنے والے ہیں، حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ ہماری گفتگو اور ڈسکشن آپ نے چند پروگرام اس سلسلے میں کہ شریک حیات کے انسان پر کیا حق ہوا کرتے ہیں، میاں کے بیوی پہ، بیوی کے میاں پہ حقوق زوجین کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس 23ویں حق میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے اور بتا دیا کہ جو وہاں تمہارا شریک حیات ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت کی نکاح کے ذریعے، میرج کے ذریعے، میرج کانٹریکٹ کے ذریعے شریک حیات کو تمہارے لیے سکون کا باعث قرار دیا، تمہارے لیے استراحت کا باعث قرار دیا، تمہارے لیے انس اور محبت کا سامان فراہم کرنے کے لیے قرار دیا، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تسکین کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے دونوں کو، میاں بیوی دونوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حق زوجیت میں اور اس رشتے زوجیت میں قرار دی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس پہ تمہیں دونوں کو شکر کرنا چاہیے، اور آپس میں اس نعمت الہی پہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مدارہ کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو ہماری گفتگو آپ نے دیکھا کہ ابتدا میں ہم نے ایک خاتون کی کیا حق ہوتا ہے اپنے شوہر پہ، اپنے میاں پہ، اپنے ہسبینڈ پہ، تو اسی طرح آپ نے متعدد پروگرام وہ بھی دیکھے۔ اب ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے گزشتہ جو پروگرام ہے وہ اس سلسلے میں تھا کہ ایک مرد کے عورت کے اوپر کیا حق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حقوق اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دی ہے، اور یہ جو حقوق کا سلسلہ کہ جس طرح ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 228 میں ہے کہ جس میں فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی جس طرح
ایک خاتون کا حق بنتا ہے اپنے شوہر پر، اسی طرح شوہر کے بھی حقوق ہیں اپنی بیوی کے اوپر۔ لہذا دونوں کو آبزرو کرنا چاہیے، دونوں کو لحاظ کرنا چاہیے، دونوں کو خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا چاہیے۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان لیں گے، کیونکہ سب سے جو بڑی مشکل انسان کے لیے پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان ایک دوسرے کے رائٹس، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطیے عطا کیے ہیں، جب ان سے نا واقف ہوتا ہے تو پھر دشمنی آ جاتی ہے۔ چونکہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ انسان کے لیے وہ کیا ہوتی ہے، نادانی ہوا کرتی ہے، عدم علم ہوا کرتا ہے، جہالت ہوا کرتی ہے، لا علمی ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ جو سب سے بڑی ایک مشکل ایک انسان کے لیے بنتی ہے وہ کیا ہے کہ جہالت ہے، جہالت ہے، ایک مسئلے کو نہ جاننا ہے، اس انسان اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جب انسان مسائل سے واقف ہوتا ہے، قانون سے واقف ہوتا ہے، حق سے واقف ہوتا ہے، تو پھر مسئلے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ مسئلے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پہ حق شناسی نہیں ہوا کرتی ہے، جہاں پہ حقوق کا پاس نہیں کیا جاتا ہے۔ جب حقوق کا پاس تب ہی ہوگا کہ جب ہم حقوق کے بارے میں جانیں گے، حقوق کے بارے میں پہچانیں گے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ حقوق جو شوہر کے ہیں، شوہر کے اوپر واجب ہیں، وہ آپ نے مفصل انداز کے ساتھ آپ نے سنے ہیں۔ اور کچھ حقوق ایک خاتون کو بھی آبزرو کرنے چاہیے، ایک بیوی کو بھی آبزرو اپنے شوہر کے سلسلے میں کرنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ گزشتہ ہم نے گفتگو کا ایک ماحول بنایا تھا کہ تاکہ اس ماحول کے تحت اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں جو احادیث پیغمبر اسلام ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہیں اور انسانوں کو دیکھیں، حقیقت میں یہ نہیں، یہ ہے کہ روح انسان کی تازہ ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا ہمیں ہادی عطا فرمائے، کیا کیا ہمیں مہدی عطا فرمائے، کیا کیا ہمیں رہنما عطا فرمائے، کیا کیا ہمیں مقتدا عطا فرمائے، کہ جن کی ان سفارشات، تاکیدات، فرمودات اور فرامین کے ذریعے انسان حیات حاصل کرتا ہے۔ معصومین ہمیں زندگی دیتے ہیں، معصومین کے فرامین ہمیں کیا ہے کہ حیات آفرین ہیں ہمارے لیے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا جو پیغام ہے، ہمارے حبیب کا جو پیغام ہے، کیا ہے کہ حیات ہے تمہارے لیے۔ لہذا ہمیں ان فرمودات کو، ان فرامین کو اپنی جان کا حرز بنانا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر کے صدقے میں اور پیغمبر کی آل کے صدقے میں ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من کان لہ امرأۃ تؤذیہ لم یقبل اللہ صلاتہا ولا حسنۃ من عملہا حتی تعینہ وترضیہ وان صامت الدہر وقامت واعتقت الرقاب وانفقت الاموال فی سبیل اللہ وکانت اول من ترد النار ثم قال وعلی الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب اذا کان لہا مؤذیا ظالما۔ فرمایا کہ ایک خاتون ہے، دونوں کا تقریباً جو ہے نا سیم کانٹیکس، حقوق کو جو ہے نا بتا دیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی، اگر کوئی بیوی ایک انسان کی اسے اذیت پہنچاتی ہے، دکھ پہنچاتی ہے، دکھی کرتی ہے، آزار پہنچاتی ہے، خاص زبان کے ذریعے ہو، خواہ اپنے عمل کے ذریعے ہو، دکھ پہنچاتی ہے، فرمایا لم یقبل اللہ صلاۃ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو دکھ پہنچائے، دکھی کرے، آزار اور اذیت پہنچائے، کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ اگرچہ وہ ایک زمانے تک روزے ہی کیوں نہ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جب تک اس کو راضی نہیں کرتی اس وقت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ لہذا راضی کرنا چاہیے، راضی کرنا چاہیے، خوشنود کرنا چاہیے۔ جب تک راضی نہیں ہوتی، جب تک راضی نہیں ہوتا اس کی نماز، اگرچہ وہ ایک آزاد کو کیا کرے، وہ اس کے سامنے آ گئے، غلام آ گیا، اسے آزاد کر دیا، اس نے نہیں، راہ خدا میں اس نے انفاق کیا ہے، فرمان نہیں، پہلے یہ کام کرو،
حقوق کو پہلے خیال کرو، حقوق کا۔ اسی طرح اس نے مال راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے، نہیں جب تک یہ رضایت نہیں، چونکہ کیوں اذیت پہنچائی ہے، بے جا قسم کی اذیت کیوں پہنچائی ہے؟ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ حق دیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قبول کر رہا ہے، لہٰذا انسان کے لیے آگ ہوا کرتی ہے ایسی صورتحال میں۔ اگر کوئی مرد اس طرح کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ الْوِزْرِ وَالْعَذَابِ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک خاتون کے لیے ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ شوہر کو، ایک خاتون اپنے شوہر کو آزار و اذیت پہنچاتی ہے، دکھ پہنچاتی ہے اور اسے ناراض کرتی ہے، اس کے اوپر اس قسم کا عذاب ہے۔ اگر مرد اسی طرح کرے، ایک خاتون کو آزار اور اذیت پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے اور سب و شتم کرتا ہے، مسائل پیدا کرتا ہے گھر میں، تو اس کے اوپر بھی اسی قسم کا عذاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، نہیں، ان دا سیم ٹوکن، ان دا سیم کانٹیکس اس کے اوپر بھی اسی طرح، وہ بھی اگر ہزار قسم کے اگر فرض کیا غلاموں کو آزاد کرتا رہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے، عبادت خدا آپس میں، اسلام نے جتنا جوڑا ہے، جوڑنے کے لیے اسلام نے جتنی زیادہ تاکید کی ہے، اتنی شاید کسی مکتب نے، کسی مذہب نے، کسی اسکول آف تھاٹ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ حتیٰ کہ جوڑنے کے سلسلے میں، آپس میں پیار اور محبت کے سلسلے میں، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ وہ آ کر کہتا ہے کہ دیکھیں وہ روایت میں ابھی آپ کو سنا دوں کہ آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول ہمارے کچھ رشتہ دار وہ نان مسلم ہیں، مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ہمارے مکتب اسلام سے واقف نہیں۔ ہو سکتا ہے نا، جس طرح آپ لوگوں کے یہاں فیملیز میں کچھ شیعہ ہیں، کچھ سنی ہیں، اسی طرح بعض فیملیوں میں ممکن ہے ایک مسلم ہو، نان مسلم ہو۔ ابھی یہاں پہ جو مسلمان ہو رہے ہیں اور اسی طرح ویسٹ میں، یورپین کنٹریز میں لوگ کہ دھڑا دھڑ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جوک در جوک لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور بالخصوص اس وقت سب سے زیادہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو ریشو یہاں پہ نکل رہا ہے، اور یہاں کی خود گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا جو ہے نا وہ پتہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ مکتب اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں، تو جو یہاں پہ اور نان مسلم مکتب اہل بیت میں آ رہا ہے، مسلم بن رہا ہے، اس کے باقی رشتہ دار تو مسلمان نہیں ہیں نا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ فیملیز کہ جو نئی مسلمان ہو رہی ہیں، اس کی باقی جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ نان مسلم ہیں، تو اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اس کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، اس کا ربط اور ارتباط کیسا ہونا چاہیے، اسلام نے کیا اس کے متعلق بتایا ہے ہمیں؟ جی ہمیں اسلام نے بتایا۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آ کے عرض کی کہ فرزند رسول ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہیں رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ فرض کیا کہ میاں بیوی دونوں ہیں، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب ممکن ہے کہ میاں کے جو رشتہ دار ہیں وہ نان مسلم، اور بیوی کے رشتہ دار ہیں وہ نان مسلم، تو اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ رابطہ کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟ ہم جو یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، ہمیں ان مسائل کے سلسلے میں بتانا چاہیے کہ اسلام میں کیا کیا فراخ دلی ہے، اسلام میں کیا فلیکسیبلٹیز ہیں، اسلام میں کیا وسعت ہے، اور اسلام میں کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کا ہر مسئلے کو حل کیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے کچھ رشتہ دار نان مسلم ہیں نا؟ عرض کی فرزند رسول ہمارے کچھ رشتہ دار نان مسلم ہیں۔ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ نان مسلم ہیں نا، تمہارے رشتہ دار ہیں نا، اگر تمہارے رشتہ دار ہیں تو جو حق کے رشتہ داری جس کو کہتے ہیں، یا اس کو عزیز و اقارب انسان کے ہوا کرتے ہیں، انسان اس سے تو جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر فرض کیا کسی کا کوئی ماموں ہے، چچا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اسی طرح باقی عزیز و اقارب ہیں، خود مسلمان ہو گیا، باقی سارے نان مسلم ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے ساتھ فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ اگر مسلمان ہو، اگر مومن ہو، تو اس کے اوپر تمہارے دو حق بنتے ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے،
دوسرا حق یہ ہے کہ وہ تمہارا مومن بھائی ہے. آپ تمہارا کیا ہے؟ ایک حق تمہارا ضرور بنتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، بہترین ان کے ساتھ تمہارے رویہ ہونا چاہیے اور سلوک ہونا چاہیے، تمہارا بیہیویئر ہونا چاہیے، تمہارا کانڈکٹ ہونا چاہیے، تم اچھے انداز کے ساتھ، تمہاری ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے ان کے ساتھ. یہ اسلام ہے. اور اس کے بعد مولا کیا کرتے ہیں؟ اپنے جد کی حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، ہمارے جد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجالسنا قاطع رحم، اگر کوئی قطع رحم کرتا ہے، اگرچہ اپنے نان مسلم رشتہ دار ان کے ساتھ بھی اگر وہ breaking the ties with the relatives and parents and friends، یہ کیا ہوتا ہے نا قطع رحم، یعنی breaking ties. کیا کرتا ہے کہ انسان قطع رحم کرتا ہے، رشتہ کاٹ دیتا ہے اپنے عزیز اور اقارب اور دوست اور احباب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں قاطع رحم. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا یجالسنا، یعنی جو شخص اپنی فیملی کے ساتھ قطع رحم کرتا ہے، رابطے کو کاٹ دیتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے مسائل تک نہیں پہنچتا. سبحان اللہ، اسلام کی کیا کیا خوبصورتی ہے اور کیا کیا اس میں حسن اور جمال، یہ سارے جمالیاتی پہلو ہیں. اسلام پورے کا پورا جمالیاتی نظام ہے اور ان کے مسائل کو نہیں سنتا. اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہارے پاس ہے، تمہارے عزیز و اقارب کیا ہے؟ فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس ویل آف نہیں ہیں، تو تمہیں کیا چاہیے؟ یہ بھی صلہ رحم میں آتا ہے کہ تم ان کے کیا ہے حال میں اپنا حال لو، ان سے پوچھو، اس وجہ سے کہ انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تمہیں اللہ نے موقع دیا، تمہیں اللہ نے اپرچونٹی دی، تمہیں اللہ نے حیثیت دی، تمہیں اللہ نے شرف دیا، تو اس شرف کو تم کیا کرو؟ اپنے عزیز و اقارب کی جاؤ، ان کے مسائل ہیں، ان کے مسائل سنو، ان کی مشکلات سنو، ان سے پوچھو، اور اس کے بعد دیکھو لا یجالسنا قاطع الرحمین. فرمایا کہ اگر کوئی اس قسم کا شخص ہو کہ جو اپنے فیملی کے ساتھ اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قطع رحم کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے کہ ہماری کیا ہے، یعنی جو اس قسم کا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنزِلُ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحْمٍ، اگر ایک گروپ بیٹھا ہوا ہو، سٹنگ ہو رہی ہو، ایک میٹنگ ہو رہی ہو، افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور اس میں ایک شخص اگر قطع رحم کرنے ہوا، وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں آیا کرتی ہے. ہم لوگ نہیں بیٹھتے، ہاں تمام فیملی اسلام نے جوڑا ہے. یہ پیسہ اگر آ گیا نا آپ کے پاس، پیسہ آ گیا تو پیسہ کوئی پیسہ نہیں ہے. پیسہ کیا کرتا ہے؟ مال کیا ہے؟ رشتے جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، آزار و اذیت پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، غریبوں کو دکھ پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا مال اگر آپ جو ہے نا ہاں ماشاءاللہ جو ہے نا وہ کرتے رہیں اور غریب ان کو ستائیں. یہ مال اس لیے نہیں ہے، یہ ان تک فقیروں تک بھی پہنچا جائے، غریبوں تک بھی پہنچا جائے، بیواؤں تک بھی پہنچا جائے. اپنے عزیز سب سے پہلے آپ کا حق سب سے پہلے عزیز و اقارب کا بنتا ہے. سب سے پہلے اگر اللہ نے آپ کو دیا، پہلے اپنے خاندان کو دیا، پہلے دیکھیں وہاں پہ کون کون جو ہے نا غریب ہیں، ان تک جائیں، تاکہ وہ جب آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے، شرف دیا، آپ کے ہوتے ہوئے جب دوسروں کے سامنے وہ دست درازی کریں گے تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اس وجہ سے وہ جب اچھے طریقے سے آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ، ریگارڈ کے ساتھ جب جاتے ہیں، آپ کی بھی اس میں عزت بنا کرتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، یعنی جتنے امیر لوگ ہیں اگر وہ غریبوں کو نوازتے ہیں اور غریبوں کا حق انہیں ادا کرتے ہیں، ان کے پیسے میں بھی کمی نہیں آتی، ان کے عزت میں بھی کمی نہیں آتی. ہاں جو پیسے ان غریبوں کو، فقیروں کو، مساکین کو نہیں دیتے ہیں، ایسوں کا نہ مال محفوظ رہتا ہے، نہ ان کی عزت محفوظ رہا کرتی ہے. اس وجہ سے کہ یہ لوگ پیسے کے محافظین ہیں آپ کے، یہ جو غرباء اور مساکین اور یہ جو صاحبان حیثیت ہیں، انہیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے. تو باہر کے میں یہ حدیث آپ کو اس لیے سنائی ہے تاکہ آپ اس پہ توجہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح معصومین علیہ السلام نے
اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو فیملی ٹائز ہیں، جو رابطہ ہے آپس میں ایک فیملی کا، اس کے اب تو چونکہ مسائل اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ ان مسائل کو اگر دیکھا جائے کہ یعنی وہ جو ایک تعلقات کی اور حیثیتیں ہوا کرتی تھیں وہ نہیں رہتی ہیں. آپ اگر مثلا بعض کلچر ہیں، بعض زبانیں ہیں، بعض لینگویجز ہیں، وہ اس قسم کی ہو گئی ہیں کہ اس میں وہ جو رواداری ہے، بعض میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں، بعض زبانوں میں نہیں. اور اب میرے پاس بہت زیادہ مثالیں ہیں، میں وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا یہاں پہ. ہمارے جوان بھی ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو لہٰذا میں ان کو ڈائریکٹ، چونکہ میرا ہمیشہ طریقہ کار اس تبلیغات کے سلسلے میں رہا ہے کہ میں انڈائریکٹ ہی بات کیا کرتا ہوں، ڈائریکٹ نہیں. اور ڈائریکٹ ویسی بھی تبلیغ کوئی اتنی ایفیکٹو نہیں ہوا کرتی ہے کہ جس کے ذریعے کہ انسان چاہے کہ اس کی بات دلوں تک پہنچے، وہ ایسی دلوں کو ہٹ نہیں کیا کرتی ہے بات. لیکن یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ سلسلہ ہے. میں یہ جو بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اسلام نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے اس بات کے لیے کہ جو فیملی ٹائز ہے اس کو مضبوط رکھنا چاہیے. ایک موسیقی سے بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ خدمت حاضر ہو رہے ہیں.